بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین رضی اللہ کو جو جہیز دیا، مختلف روایات کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بری ہوئی تھی، ایک تخت یا پلنگ، ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک جائے نماز، مٹی کے برتن، گڑا وغیرہ پانی بھرنے کے لیے، ایک پیالہ، 2 یا 3 چادریں، 2 بازو بند نکرائی، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہی مختصر سا سامان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جہیز میں دیا۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نانے جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نئے گھر چلی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی اور پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دست مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینہ اور بازو پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی حضور کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قدر فاصلے پر تھا۔ آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے حارثہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی تو آپ نے فرمایا: اے میری لخت جگر، حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکان دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ مکان جو آپ کو متصل ہے میں خالی کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ خدا کی قسم، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے، مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کرا لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رفتار و گفتار اور عادات و خصائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر اور دیندار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ الزہرا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب
بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پیر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی اور حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔